پیارے بھائیوں، سفر کربلا جو الحمدللہ آج جاری ہے، یہ سفر کربلا ہے کیا پیارے بھائی؟ امام پاک کا یہ سفر پیارے بھائیوں بیسیکلی حق اور باطل کا سفر ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ خالق کائنات پیارے بھائیوں رب العالمین کی منشا اور مقصد کیا ہے تخلیق کائنات سے؟ جب خالق سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کنتو خزنًا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلق محمد، تو میں نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ وہی حدیث جابر، حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا، کس مخلوق کو پیدا کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اسی نور کے مختلف حصے کیے اور مختلف حصوں سے مختلف اشیاء کو پیدا کیا، چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، لوہوں کو، کرسی کو، سماوات کو، زمینوں کو، الغرض جنت کو، ملائکہ کو، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے پیدا کیا۔ یہ نور پشت ہا پشت چلتا چلتا پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوتا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا، یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ظاہر ہوا۔ تو سب سے پہلی تخلیق فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا، آپ سے ساری کائنات کے وجود کو تخلیق کر دیا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک، کہ آپ کو پیدا نہیں فرماتا تو افلاک کو پیدا نہیں فرماتا۔ آپ کے طفیلی افلاک کا ظہور ہوا، افلاک کی پیدائش ہوئی، زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ مصطفیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ پیارے بھائیوں اس لیے کہ میں پہچانا چاہوں، اپنی پہچان کے لیے۔ اس نے آسمان بنائے، زمین بنا دی، زمین بنا دی اور پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب ہم نے فرشتوں کو جمع کیا ان کے درمیان کیا کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، قتل کرے گا، زمین پہ آئے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہمیں تو نے قطع سے محفوظ رکھا، تو مخلوق کو پیدا کرے گا؟ یعنی کہ فرشتوں کو کیسے پتہ کہ زمین پہ کوئی مخلوق آئے گی تو قتل و غارت کرے گی؟ پیارے بھائی پتہ چلا زمین پہ پہلے بھی کوئی مخلوق تھی، انسان سے پہلے بھی زمین پہ مخلوق تھی۔ انسان سے پہلے کون سی مخلوق تھی پیارے بھائی؟ جنات تھی۔ انسان سے پہلے جنات تخلیق ہو چکے تھے، زمینوں پہ آباد کیے جا چکے تھے، زمین ان کی مملکت تھی، بادشاہی نظام تھے، ان کے اپنے ممالک تھے۔ اس سے پہلے روایت میں آیا، اس سے پہلے اللہ نے پانی سے مخلوق کو تخلیق کیا۔ جب پانی سے مخلوق کو تخلیق کیا تو پانی اور ہوا ساتھ تھے، پانی اور ہوا کے ذریعے ایک مخلوق بنائی، اس مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر اس مخلوق کو فنا کر دیا، پھر آگ اور ہوا سے ایک مخلوق پیدا فرمائی جس کو ہم جنات کہتے ہیں، کہ یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے۔ آگ کا شعلہ وہ جو اوپر کی طرف اڑتا ہوا، جو شعلہ اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو نہایت ہی آگ کے اندر بھی لطیف ہوتا ہے، لطافت کی انتہا ہوتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ بالکل اوپر کی طرف جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جنات آگ سے، آگ کے جلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا نہ ہو تو آگ نہیں جلتی۔ کائنات جو ہے پیارے بھائیوں 4 عناصر سے ہے، یہ دنیا 4 عناصر میں بٹی ہوئی ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ 4 عناصر اس دنیا میں ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی تخلیقات ہوتی ہیں 4 عناصر سے ہوتی ہیں۔ پہلی تخلیق پانی اور آگ، دوسری تخلیق پانی اور ہوا، دوسری تخلیق آگ اور ہوا۔ پیارے بھائیوں، ان کو دنیا میں بھیجا تو کیا کیا؟ احکامات الہی ان پہ بھی نافذ کی کہ تم احکامات الہی کے ساتھ رہنا، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے، لیکن پھر سرکشی میں آ گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر نیک لوگوں کو بھیجا، وہ ان کی اصلاح کرتے تھے، وہ ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کو ہدایت کی طرف لے کے آتے تھے، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا، ان کی باتوں کو نہیں سنا، ان کے مخالف ہو گئے۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، ان کے اوپر عذاب کی شکل لے کے آئے، ملائکہ نے آ کے پیارے بھائی ان کو پکڑا، ان کو جلایا۔ یہ جنات زمین کے اوپر آباد تھے پیارے بھائیوں انسان کی تخلیق سے پہلے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیارے بھائیوں؟ جلا دیا، اور پھر جو بچ گئے ان کو جزیروں کے اندر دھکیل دیا گیا، ویرانوں کے اندر دھکیل دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اب اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے تخلیق آدم کا، تخلیق آدم کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ آدم کی نسل کے لیے پیارے بھائی زمین کو ستھرا کیا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ پیارے بھائی ایک بات ہے غور کرنے والی کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوقات اطاعت کی طرف کیوں نہیں رہی، بغاوت کی طرف کیوں چلی جاتی ہے؟ اطاعت کی طرف ہی رہتی۔ انسان سے پہلے جو مخلوق رہی، جن سے پہلے پانی سے جو مخلوق رہی، پانی کی مخلوق فنا کر دی گئی، جنات پھر بھی باقی رہے ہیں کہ انسان اور جن ابھی باقی ہیں، جن ویرانوں کے اندر ہیں، کچھ عامر جنت انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں پیارے بھائی، لیکن یہ باقی رہے۔ لیکن جنات اور دیگر مخلوقات اور انسان کو پیدا کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد عبادت تھا، عبادت ہوتی ہے اطاعت سے، بغاوت سے نہیں۔ مقصد اطاعت کا تھا، لیکن مخلوق بغاوت میں کیوں لگی؟ پیارے بھائیوں جان لیجیے ازل سے ہی رب کی چاہت بڑی عجب ہی رہی ہے۔ جہاں اس نے خیر کو تخلیق کیا وہاں شر کو تخلیق کیا، جہاں رات کو تخلیق کیا وہاں دین کو تخلیق کیا۔ پیارے بھائی ایک چیز سے دوسرے کی ضد کو پیدا کیا، کیوں؟ کیونکہ جان لینا اچھائی کی قدر برائی کے سبب ہے، برائی کو دیکھ کے اچھائی کی قدر بڑھتی ہے، رات کے سبب دن کی قدر بڑھتی ہے پیارے بھائی، بیماری کے سبب صحت کی قدر بڑھتی ہے، تنگدستی کے سبب مال کی قدر بڑھتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں جان لیجئے قدر کے لیے وہ چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا؟ اس کی چاہت کی بڑی نرالی ہے پیارے بھائی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، وہ مجبور نہیں کرتا، وہ اختیار دیتا ہے، اپنی چند خاص مخلوقات کو اختیار دیتا ہے کہ تم اختیار سے میرے قریب آنا، اپنی چاہت سے میرے قریب آنا، اپنی محبت سے میرے قریب آنا۔ تو کیا کیا انسان اور دیگر مخلوقات کے ساتھ؟ نفس کو پیدا کر دیا۔ بھائی جب تک شیطان نہیں بنا تھا، جب تک شیطان نہیں ہوا تھا، جنات کو کس نے بہکایا؟ چلو اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان سے پہلے تو شیطان نہیں تھا نا۔ تو رب نے کیا کیا؟ خواہشات کو ساتھ پیدا کر دیا۔ جس مخلوق کو بھی پیدا کیا اس کے اندر ایک طرف خواہش رکھ دی، ایک طرف قلب رکھ دیا۔ قلب خالق کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور خواہشات نفس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اطاعت نفسانی میں لگ گئے اور خالق کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو در حقیقت خواہشات کی پیروی کر لی، تباہی مقدر ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا پیارے بھائیوں تو ملائکہ نے کہا تو اس کو پیدا کرتا زمین میں خون ریزی کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی وہی کام کرے گا جو اس سے پہلے مخلوق نے کیا، یہ بھی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے گا، یہ بھی کہیں باطل کی پیروی میں نہ لگ جائے اور تیری پیروی سے دور ہو جائے۔ تو اپنا ایک تجربہ بیان کیا جو ماضی میں انہوں نے دیکھا، مشاہدہ۔ اللہ نے فرمایا جو میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حکم دیا کس کو؟ ملائکہ کو، جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ جبریل امین گئے، مٹی لینے کے لیے زمین نے واسطہ دیا، اے جبریل میری مٹی نہ لو، کہ تیری مٹی سے آدم کو بنایا جائے، اس کی نسل زمین پہ زمین پہ آئے گی اور بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، تیرے کو آباد کرنے کا سبب بنیں گے۔
فرمایا زمین نے کہا، عرض کی کہ مجھ سے جو آدم کو تخلیق کیا جائے گا اس کی نسل میں کچھ ایسے بھی تو ہوں گے گناہ گار، وہ جہنم میں جائیں گے، میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے میں برداشت نہیں کرتی، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اے جبریل مجھ سے مٹی نہ لے جا۔ جبریل نے اللہ کا واسطہ سنا، واپسی لوٹائے۔ رب العالمین نے پوچھا جبریل مٹی نہیں لائے؟ کہ اللہ تیرے واسطے کے سبب واپسی لوٹایا، زمین نے تیرا واسطہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھی واسطہ دیا، واپسی لوٹ آئے۔ حیا کے سبب اللہ کا واسطہ سنتے ہی میکائیل کو بھیجا، واسطہ جب اللہ کا دیا زمین نے وہ بھی لوٹ آئے۔ جب اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل نے مٹی لی اور اس کے واسطوں کی پرواہ نہیں کی، کہا مجھے حکم مل گیا اس خالق کا، میں حکم کو دیکھوں گا، واسطے کو نہیں، وہ لے کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل مٹی تم لے کے آئے ہو، لہٰذا تمہیں ہم مامور کرتے ہیں، جس مخلوق کو ہم پیدا کریں گے اس کی روح بھی اس کے جسم سے جدا کرنے کا کام تم ہی کرو گے۔ پیارے بھائی، اس کا مٹی کا گارا بنایا گیا۔ کہاں رکھا گیا اس مٹی کو؟ کہتے ہیں جہاں بیت اللہ ہے آج، اس جگہ پہ اس مٹی کو رکھا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، اور پھر اس پہ بارش ہوئی۔ 39 دن تک غم اور رنج کی بارش کی گئی، ایک دن اس کے اوپر خوشی کی بارش کی گئی۔ جب انسان کی زندگی میں غم اور رنج زیادہ ہے، خوشی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، اس کے گارے کو تیار کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مورت بنا دی، یہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا پیارے بھائیوں تخلیق کیا ہوا ڈھانچہ جسے ہم کہیں گے وہ کھڑا ہوا، زیارت کی گئی، سب اس کی زیارت کرتے تھے، ملائکہ آ کے زیارت کرتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ شیطان نے بھی سوچا یہ کیا ہے جو ہو رہا ہے، کہا اللہ اپنے خلیفہ کو بنانا والا ہے، اللہ اپنے خلیفہ کو بنانے والا ہے عزازیل، یہ وہ ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے۔ کہا میں دیکھوں تو آخر اس میں ہے کیا۔ وہ ناک کے ذریعے گھس گیا پیارے بھائی پورے جسم کے اندر، دور کر کے آیا، بعد میں ملائکہ سے کہنے لگا، استاذ الملائکہ تھا نا، ملائکہ کو توحید کی باتیں بتاتا تھا، کہنے لگا میں نے دیکھا یہ تو بہت کمزور ہے، اگر زیادہ بھوک لگے تو نڈھال ہو جائے اور زیادہ کھانا کھا لے تو برداشت نہ کر سکے، یہ تو دونوں حالتوں میں کمزور ہے، اس کے اندر کوئی طاقتور چیز نہیں دیکھی میں نے۔ ہاں ایک کوٹری ہے بہت بند ہے، وہ مقام دل ہے، وہاں میں جا نہیں سکا، وہاں میں جا نہیں سکا، باقی میں نے اس کے اندر دور کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا اے روح آدم میں چلے جا۔ روح نے جب دیکھا اندھیرا، روح گھبرائی، اللہ نے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، روح نے نور مصطفیٰ کو دیکھا، آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی روح اب جسم کے آدھے حصے میں داخل ہوئی تھی کہ آپ کو چھینک آئی، آپ کو چھینک آئی پیارے بھائی ہو، اور پھر کیا ہوا جسم کے بیشتر حصے میں داخل ہونے لگی کہ آپ نے فوراً جلدی کی کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ اسی وقت اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، ابھی روح پورے جسم میں گئی نہیں، لیکن آدم نے خواہش ظاہر کر دی کہ میں اپنے خالق کو سجدہ کروں، تو اللہ نے فرما دیا انسان بڑا جلد باز ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو یہ چھینک آئی، اس چھینک سے کچھ ذرات نکلے آپ کے، وہ زمین پہ گرے، دور تک پھیل گئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کو، جڑی بوٹیوں کو، گرم مسالوں کو تخلیق فرما دیا۔ وہ اتنی مبارک چھینک تھی کہ اس سے گرم مسالوں کو، جڑی بوٹیوں کو، شفا یاب چیزوں کو تخلیق فرما دیا گیا پیارے بھائی۔ آدم علیہ السلام کے جسم انور میں روح چلے گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے علوم عطا فرما دی، اشیاء کے اسماء کی تعلیم کر دی، اور پھر ملائکہ کو جمع کیا کہ اے ملائکہ آ جاؤ، بتاؤ فلاں فلاں اشیاء کے اسماء کیا ہیں۔ ملائکہ نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ کہ اے آدم تم بتاؤ۔ آدم نے سب کے اسماء بتانا شروع کر دیے، حقیقت الاشیاء کا علم آدم میں منتقل فرما دیا۔ آدم نے حقیقت الاشیاء کے متعلق جب گفتگو کی تو ملائکہ دم بخود ہو کے سننے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس،
سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں پیارے بھائی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کا نام عزازیل تھا، یہ ملائکہ کا استاد تھا، اس کو بڑی عزت دی، اس نے بھی کروڑوں سال عبادت کی، ہزاروں سینکڑوں سال عبادت کی اس نے، اس کی عبادت بڑی اعلیٰ تھی پیارے بھائی، بہت عبادت گزار تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ لیکن کیا کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ آدم کو خاک سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا فخرج، بس نکل جا، تو میرے حکم کی معرفت کو نہیں جان سکا، اطاعت نہیں کی، لہٰذا نکل جا، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پہ میری لعنت ہے روز جزا تک۔ فرمایا پھر مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، چاروں طرف سے ان پہ حملہ کروں، مجھے اتنی مہلت دے۔ فرمایا تجھے قیامت تک کی مہلت دی، ہاں تو میرے مخصوص بندوں کے سوا جسے چاہے بھکا سکتا ہے، لیکن میرے مخصوص بندوں کو تو نہیں بھکا سکتا۔ پیارے بھائیو، شیطان بننے سے پہلے شیطان کو کس چیز نے شیطانیت میں مجبور کیا؟ شیطان کو کس چیز نے ورغلایا؟ کس چیز نے اس کو دھوکے میں ڈالا؟ اس کا نفس نے، اس کی خواہشات نے، یعنی کہ اس نے کروڑوں سال جو عبادت کی، وہ عبادت کس چیز کی تھی؟ وہ عبادت حق کی نہیں تھی، وہ عبادت خواہشات کی تھی۔ حق کی عبادت خواہشات کے لیے کی، خواہشات کی تکمیل کے لیے کی، اپنے لیے کی، مقام اور مرتبے کے لیے کی، لہذا مقام اور مرتبہ اللہ نے اس کو دے دیا، جس لیے کیا وہ چیز اس کو دے دی گئی، اس کو اپنی معرفت نہیں دی۔ پیارے بھائیوں، آدم خلیفہ فی الارض کیوں بنا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت پیش کی دیگر مخلوقات کو، کوئی ہے جو ہماری امانت کا بوجھ اٹھائے؟ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے بولا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں نے بولا ہم خشک ہو جائیں گے، آگ نے بولا ہم بجھ جائیں گے، سب نے انکار کر دیا، تو انسان آ گیا، اس نے کہا یہ امانت میں اٹھاؤں گا، اس نے یہ امانت اٹھا لی۔ اللہ فرماتا ہے ظلومن جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس نے امانت اٹھا لی، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں اس نے کیا اٹھایا، اس کا پتہ نہیں کیا اٹھایا، جو اٹھایا اس کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی، اس پہ بوجھ آ گیا۔ اس نے کیا بوجھ ہے، کون سی امانت ہے جو اٹھا لی؟ وہ امانت ہے کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، وہ والی امانت اٹھائی۔ یہ امانت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیسے ہو؟ نفس ہمارے ساتھ ہے، ممکن ہی نہیں کہ نفس کو چھوڑ کر خالق کی اطاعت کی طرف آئے، نفس چاروں طرف سے پکڑ لائے، اور نفس کو ایک مددگار بھی مل گیا شیطان کی شکل میں۔ اب تو یہ ڈبل ہو گیا طاقتور، پہلے تو تنہا تھا شیطان سے پہلے، لیکن اب اس کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی، لہٰذا اب اس سے پیچھا چھڑانا کیسے ممکن ہے؟ اس سے پیچھا چھڑانا ایسے ممکن ہے، وہ جو امانت دی ہے نا اس کو تھام لے۔ یہ امانت کون سی امانت ہے؟ یہ عشق کی امانت ہے۔ پیارے بھائیو، یہ امانت عطا کرتی انسان کو، کیونکہ نفس کے خلاف اگر کوئی لے جا سکتا ہے، کوئی پاورفل طاقت ہے نا، تو وہ عشق ہی ہے۔ عشق انجام پہ غور نہیں کرتا، عشق انجام کو نہیں دیکھتا، انجام کیا ہوگا، تختہ دار پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ محبت الہی جب پیدا ہو جائے تو وہ تختہ دار پہ بھی چڑھنے کو گوارا کر لیتا ہے۔ پیارے بھائی، وہ کہتا ہے ایک جان کیا ہوں، اگر کروڑوں ہوں تو ایک ایک کر کے سب کو نثار کر ڈالوں، یار کے لیے بڑھ کے کیا ہے، ساری کائنات ہو تو بھی نثار کر دوں۔ پیارے بھائی، عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں۔ تو دیگر مخلوقات کو یہ عشق نہیں ملا، آدم کو یہ عشق مل گیا۔ اللہ کی معرفت علم سے نہیں ہو سکتی،
علم تو دیا دیگر لوگوں کو بھی، دیگر مخلوقات کو بھی، لیکن عشق یہ حضرت آدم کے حصے نہیں آیا ہے۔ تو لہٰذا عشق سے ہی معرفت الہی ہوتی ہے پیارے بھائیوں، عشق سے ہی قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جاؤ، تخت دیا جائے، اس تخت پہ میرے آدم کو بٹھایا جائے۔ ملائکہ نے تخت پہ بٹھا کے آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا آدم میری جنت میں رہو، جیسے چاہے رہو، یہاں پہ تمہاری مہمانی ہے، تمہیں میرا پڑوس ہے۔ اللہ عز و جل نے خاص اپنی قربت والے مقام میں آپ کو جگہ عطا فرمائی، آپ جنت میں رہنے لگے۔ جنت کی نعمتیں بیش بہا ہیں، لیکن آدم ان نعمتوں سے پیارے بھائیوں اب اکتا رہے ہیں۔ اب عجیب سی اداسی ہے کہ ایک وقت سو رہے ہیں، نیند کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ آدم کی پسلی، آدم کے جسم کو چاک کرو، ان کی پسلی نکالو۔ حضرت جبریل گئے، پسلی نکالی، اللہ نے اس پسلی سے حضرت اماں حوا کو بنا دیا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا اپنے سامنے ایک خوبصورت حسین اور بڑی پاکیزہ عورت کو، تو ارادہ کیا ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار ہے آدم، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا یا اللہ وجہ؟ فرمایا نکاح نہیں ہوا، مہر ادا نہیں ہوا، پہلے نکاح ہوگا، تم مہر ادا کرو گے، پھر یہ تمہاری زوجہ ہو جائے گی، پھر یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کہا یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی آخر الزماں پہ درود پاک پڑھو 10 مرتبہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا، اور ملائکہ کی پیارے بھائیوں گواہ اماں حوا کی شادی ہو گئی۔ فرمایا دونوں جیسے چاہو اس جنت کے اندر رہو، مگر شجر ممنوعہ کی طرف نہیں جانا۔ یہ شجر ممنوعہ جو ہے، یہ درخت جس کا منع کیا جا رہا ہے وہاں نہیں جانا، اس کے پھل کو نہیں کھانا۔ پیارے بھائی منع کر دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں گھومتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، لیکن شجر ممنوعہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو لہذا شیطان جنت میں جا نہیں سکتا تھا، شیطان نے بھی تدبیر نکالی جنت میں پہنچنے کی، آدم و حوا سے ملاقات کرنے کی۔ پیارے بھائیوں اس نے شکل کو بدلا، آدم و حوا کے پاس گیا، کہا تم جنت کے اندر، تمہیں پتہ ہے تم ہمیشہ نہیں رہو گے، تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ کہا کیوں نکال دیے جائیں گے؟ کہا یقیناً تمہیں جنت سے نکلنا ہوگا، کیونکہ تم ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہو، تمہارے اوپر بھی موت آئے گی، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اور جنت قرب الہی ہے، تم قرب الہی سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم قرب الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم ایک کام کرو، وہ جو پھل ہے جس سے منع کیا گیا اس کو کھا لو۔ پیارے بھائی آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے منع فرما دیا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے قسمیں کھانے لگ گیا کہ اللہ کی قسم اگر تم اس کو کھا لو تو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ جو منع کیا گیا ہے وہ مطلقاً نہیں ہے، تنزیہی ہے، چاہے تو کھا لو چاہے تو نہ کھاؤ۔ اور پھر جب قسمیں کھائیں، اللہ کی قسم جب کھا لی تو آدم علیہ السلام نے کہا جو اللہ کی قسم بھی بھلا جھوٹی کھا سکتا ہے، لہٰذا آپ اس درخت کی طرف چلے گئے۔ پہلے اماں حوا نے کھایا، پھر حضرت آدم نے کھایا پھل، بس پھل کھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم و حوا اب تم دنیا کے اندر اتارے جا رہے ہو، تمہیں منع کیا تھا یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے پھل کھا لیا، دنیا میں اتار دیے گئے۔ حضرت حوا کو کہتے ہیں پیارے بھائیوں جدہ کے اندر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے اندر پیارے بھائیوں اتار دیا گیا۔ یہ پھل کون سا پھل ہے جو آدم اور حوا نے کھایا؟ پیارے بھائیوں یہ دانہ عشق تھا جو دونوں نے کھا لیا۔ اور جنت جو جگہ ہے پیارے بھائیوں، جنت عشق کی جگہ نہیں ہے، جنت جگہ ہے شکر کی، جنت جگہ ہے شکر کی۔ پیارے بھائیوں عشق جب آتا ہے تو صبر کرنا ہوتا ہے، عشق صابرین کے لیے ہے، عشق غم اور پیارے بھائیوں پریشانی کی وجہ ہے۔ پیارے بھائیوں عشق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غم ملتا ہے، دکھ ملتا ہے،
تکلیف ملتی ہے، اور جنت جو ہے وہ تکلیف اور دکھ کی جگہ نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، جنت کے اندر ہیں اور دانہ عشق کھا لیا۔ بھلا اب تمہارا جنت سے کیا کام؟ عاشق کا جنت سے کیا لینا دینا ہوتا ہے پیارے بھائیوں؟ عاشق کا تو فقط محبوب سے کام ہوتا ہے، وہ تو روح یار کا متلاشی ہوتا ہے، وہ تو روح یار کے لیے پیارے بھائیوں ہزاروں جنتیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا کہا اب چلے جاؤ دوری میں، کیوں؟ محبوب سے دوری عشق کو بڑھاتی ہے، لہذا دوری کروا دی گئی۔ اس دوری نے کیا کیا؟ 300 سال تک پیارے بھائیوں عشق نے تڑپایا، اس عشق نے رلایا۔ یہ عشق ایسا چڑھ کے بولا کہ آدم کو کسی کی خبر نہیں تھی، بس روح یار کے جلوہ یار کے متلاشی رہے، اس کے لیے روتے رہے، کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ یا اما ہوا کی حالت ایسی رہی پیارے بھائیوں 300 سال تک ان بزرگوں کی حالت یہ رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو برداشت کی قوت عطا کی، قوت جاذبہ عطا فرما دی۔ پیارے بھائیوں قوت جاذبہ جب بڑھ گئی تو پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، پھر نسل انسانی کا ارتقاء ہو گیا پیارے بھائیوں۔ یہ نسل انسانی کا ارتقاء ہو گیا۔ ایک طرف پیارے بھائیوں عشق ہے، ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں، اولاد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پیارے بھائیوں۔ آپ کی اولاد ہو رہی ہے یکے بعد دیگرے پیارے بھائیوں، یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت حابل بھی ہیں اور قابل بھی ہے۔ اصول کیا ہے؟ آدم کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ جو بیٹا بیٹی جڑوا پیدا ہوتے ہیں، ان کی جو پہلے پیدا ہوئے ہیں بیٹا بیٹی، ان سے شادی کر دی جاتی ہے۔ جو ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں اور ان کی دوسروں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر پیارے بھائی تو یہی عمل ہوتا ہے۔ قابل کی بہن اقلیمہ، ان کی شادی ہونی ہے حضرت حابل سے کر دی جاتی ہے، لیکن قابل کہتا نہیں، میں اپنی بہن سے معاذ اللہ شادی کروں گا، حابل کی بہن سے نہیں۔ حضرت آدم نے فرمایا اگر تو صحیح ہے اور تیری چاہت صحیح ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اونٹ کی قربانی پیش کی گئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ فرمایا دیکھ لے حابل کی قربانی قبول ہو گئی ہے کیونکہ حابل حق پہ ہے، تو حق پہ نہیں۔ اس نے کیا کیا پیارے بھائی؟ حضرت حابل کو شہید کر دیا اور خود بھاگ گیا۔ خود یہ بھاگ گیا حضرت حابل کو شہید کر کے۔ کس وجہ سے اس نے حضرت حابل کو شہید کیا؟ خواہش کے سبب، خواہش کے سبب۔ خواہش نفس کی تھی، چاہت نفس کی تھی، من پسند لڑکی سے شادی کی چاہت تھی، خواہش تھی نا، خواہش نفسانی تھی۔ اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو چھوڑ دیا پیارے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کو غالب نہیں کر سکا، خواہش غالب ہو گئی۔ جب خواہش غالب ہو جائے تو انسان قابل بن جاتا ہے، اور جب عشق غالب ہو تو بندہ حابل بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں عاشق کی بھی مثال ہے پیارے بھائیوں یہاں پہ، اور یہاں پہ پیارے بھائیوں محروم شخص کی بھی مثال ہے۔ قابل قاتل بن گیا اور حابل عاشق بن گئے پیارے بھائیوں۔ شہید تو ہو گئے لیکن کہا یہ جان اللہ اس کے رسول کی زندگی کے یعنی کہ حکم کے مطابق گزاری ہے زندگی، انہی کے حکم پہ جان نثار کروں گا۔ اسی حکم کے مطابق اپنی جان خالق کائنات کے سپرد کر دی۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش، وہ بیٹا جو آنکھوں کا تارا تھا اس کا وصال ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام پہ آزمائش ہی آتی ہیں۔ کہا نہیں کیا تم کیا سمجھ رہے ہو صرف ایمان لے آؤ گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمائش ہوگی، نبیوں کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے بچے کی، جوان بچے کی پیارے بھائی موت ہوئی، آزمائش ہو گئی۔ آپ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے ہوئے تھے، واپسی آنے پہ پتہ چلا حابل غائب ہیں۔ اتنا روئے ان کی جدائی میں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر حضرت جبریل آئے، کہا ہے آدم تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اللہ نے تمہارے اجر کو بڑھا دیا، تم صبر کرو، چلو میں تمہیں حابل کی قبر پہ لے جاؤں۔ آپ کو حابل کی قبر پہ لے گئے، آپ حابل کی قبر پہ خوب روئیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم
پریشان نہ ہو، ہم کری تمہیں ایک اور ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ پھر آپ کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پیارے بھائی، شیس علیہ السلام پیدائشی پیارے بھائیوں ذکر و فکر میں رہنے والے ہیں، پیدائشی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں پیارے بھائی، اللہ عز و جل کی یاد میں مگن رہنے والے ہیں کہ یہاں تک اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ آدم سے کہیں کہ اپنے خلیفہ کو نامزد کر دیں۔ شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا خلیفہ پسند فرما لیا ہے، لہٰذا آپ ان کے دستار بندی کر دیں۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کی دستار بندی کر دی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کے بعد پیارے بھائی اور تو ہدایت کا سلسلے کو جاری رکھا۔ وہاں قابل کا بھی گھرانہ بڑھ گیا۔ قابل جو جنگلوں میں رہا، اس کو شیطان نے مختلف ترکیبیں بتائیں تو اس نے کیا کیا، آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ کہا آدم کا جو رب ہے نا، جانتا ہے وہ کیسا تھا؟ تیرے والد کا جو رب تھا وہ کیسا تھا؟ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے لکڑیاں لی، آگ چلائی، کیا یہ جو آگ ہے نا یہ وہی رب ہے؟ معاذ اللہ من ذالک، اس کو آتش پرست بنا دیا، اس کی نسل آتش پرست بن گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی شان تو نبی تھے، ان کے پاس معاملات کیا ہوتے تھے؟ جب کوئی معاملات ہو جائے تو ایوان آ جاتے تھے، ملائکہ اتر جاتے تھے، لوگ کسی پریشانی میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ملائکہ انسانی شکل میں آ جاتے تھے، یا نبی اللہ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ اور وہاں پہ جو اولیاء اللہ تھے ان کے پاس ایوان ہوا کرتے تھے، ان کے سارے مسائل دم درست سے صحیح ہو جاتے تھے۔ اس ٹائم تک طب کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا، جو بھی علاج ہوتے تھے دم سے ہوتے تھے۔ قابل کی نسل نے بولا کہ شیس علیہ السلام کے پاس تو ساری چیزوں کے علاج ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں، ہم بیمار ہوتے تو پریشان رہتے ہیں، ہمیں بھی بعض اوقات اپنے علاج کے لیے شیس علیہ السلام کے پیروکاروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ شیطان انسانی شکل میں آ گیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا دم کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس نے آ کے ان کو جادو سکھانا شروع کر دیا، یہ جادو سے مختلف اتارے کرنے لگ گئے۔ پھر شیطان نے ان کو ترکیب سجائی، تم شیس اور شیس کی اولاد کے اوپر حملہ کرو۔ پیارے بھائیو، جنگ ہوئی، کہتے ہیں یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلی جنگ ہوئی، اس میں 313 افراد تھے، اس پہلی جنگ میں بھی 313 افراد تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، آپ نے دین کو جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ کے بیٹے سیدنا ادریس علیہ السلام پیارے بھائی جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کو ادریس کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کثرت سے درس دینے والے تھے، کثرت سے درس دیا کرتے تھے پیارے بھائیوں، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا لوگوں خواہشات کی پیروی نہ کرو، خالق کائنات کی پیروی کرو۔ خالق کائنات تمہیں اپنی محبت کی طرف، اپنی فکر کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، اے لوگوں خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دو۔ آپ نے کثرت سے لوگوں کو رب العالمین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوب درس دیے، اتنے درس دیے جس کی کوئی انتہا نہیں پیارے بھائیو۔ جبھی آپ کا لقب ادریس ہے، آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت ساری چیزوں کا نزول فرمایا۔ اس سے پہلے لوگ چمڑا پہنا کرتے تھے، آپ نے لباس کو ایجاد کیا، آپ کے زمانے میں لباس بننا شروع ہوا۔ آپ ہی نے پیارے بھائی علم نجم اور مختلف علوم کی ابتدا آپ ہی سے ہے، یہاں تک کہ حکمت کے علم کی ابتدا بھی آپ ہی سے۔ اللہ نے آپ پہ ہی نزول فرمایا حکمت کے علوم، مختلف حکمت کے علوم آپ پہ ہی نزول فرمائیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبریل امین ملائکہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، کبھی جبریل آتے، کبھی اسرافیل آتے، کبھی اسرائیل آتے۔ ایک مرتبہ اسرائیل آئے ہوئے تھے، آپ نے کہا اسرائیل ذرا یہ تو بتاؤ، تم لوگوں کی روح نکالتے ہو، میری بھی روح نکالو، میں دیکھوں روح کس طرح نکالی جاتی ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ حضرت اسرائیل نے آپ کی روح نکالی، کہا دوبارہ میرے جسم میں واپسی ڈال دو، آپ کے جسم میں ڈال دی۔ کہا میں اسرائیل جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی، پل صراط سے گزارا گیا۔ کہا میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جنت میں گھمایا گیا، جنت میں پھر آیا گا۔ کہا اب نبی اللہ یا نبی اللہ اب چلیے، آپ کے کہنے کے مطابق سارے کام کر دیے گئے۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جب میرے کہنے کے مطابق کر دی گئے اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا سیر کے لیے میں لے آیا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ کہا ہاں، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا، میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ کہ اللہ فرماتا نہیں ہے کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا مرنے کے بعد؟ میری روح نکل گئی، پھر مجھ میں دوبارہ روح ڈال دی گئی، مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اور فرمایا نہیں کہ جب ہر شخص جنتی بھلے ہو جنت میں جانے سے پہلے پل صراط سے گزرے گا، تو میں پل صراط سے بھی گزر گیا، جہنم کے اوپر سے بھی گزر گیا، اب میں جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا، لہٰذا اب میں جنت سے تھوڑی جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل
میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑ دو اور تم آ جاؤ۔ ادریس علیہ السلام کہتے ہیں آج تک جنت میں ہے۔ کیوں آج تک جنت میں کیوں ہیں؟ اس لیے میرے آقا کے استقبال کے لیے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں، ادریس علیہ السلام آپ کے، یہ ادریس علیہ السلام ہے پیارے بھائیوں۔ آپ کے جانے کے بعد پھر امت کے اندر پیارے بھائیوں برائی، لوگ پیارے بھائیوں نفس کی پیروی کی طرف جلدی جاتے ہیں باوجود حق کی پیروی کے لیے۔ امام پاک پیارے بھائیوں جب کربلا میں تھے کتنے افراد تھے؟ بعض روایت میں زیادہ سے زیادہ 100، امام پاک کے ساتھ 100 افراد تھے کربلا میں، اور مخالفین 40,000 22,000 یا 21,000۔ مختلف روایتوں کو دیکھ لیں پیارے بھائیوں، کہاں 100 افراد، کہاں 20,000، یہ صحیح 20,000 افراد۔ پیارے بھائی کوئی جوڑ بنتا ہے؟ وہ 20,000 میں سے اکثریت ان لوگوں کی جنہوں نے خطوط لکھے کہ حضور آئیے، حضور آئیے آپ کی بیعت کریں گے۔ آج وہ مخالف ہو گئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی خواہشات نے مخالف کھڑا کر دیا۔ ان کو خوف تھا زندگی جا سکتی ہے، ان کو خوف تھا، ڈرایا یزید نے، ڈرایا ابن زیاد نے، جائیداد چھین سکتی ہے، مال چھین سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر یزید یا ابن زیاد کی اطاعت کر لیں گے مال مل جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، معاذ اللہ من ذالک۔ ان کے نفس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا چیز تھی؟ کس نے دھوکے میں ڈالا؟ خواہشات نے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اکثریت اہل حق نہیں ہوتے، اہل حق قلیل ہی ہوا کرتے ہیں پیارے بھائی۔ کھربوں انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے کھربوں انسانوں میں سے۔ پیارے بھائیوں اہل حق کچھ ہی لوگ ہیں، کثیر تعداد پیارے بھائیوں نفس پرستی کی ہے۔ امام پاک کیوں نکلے پیارے بھائیوں؟ اے لوگوں خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، پیروی کرنا ہے تو رب العالمین کے نظام کی، رب العالمین اس کے محبوب کی قائم کردہ شریعت کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی نہیں۔ یزید نے کیا کیا؟ خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا تھا، خواہشات کو اپنا آقا بنا لیا، اس کی غلامی اختیار کی۔ امام پاک اس نظام کے مخالف تھے، امام پاک اس نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہی طریقہ ہے، وہی سنت انبیاء ہے پیارے بھائیوں۔ امام پاک نے یہی سنت انبیاء ادا کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد پیارے بھائیوں 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، کس چیز کی؟ خواہشات سے باز آ جاؤ، خواہشات کی پیروی نہیں کرو۔ جب انسان خواہش کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے نا، خواہش کیا کرتی ہے؟ خواہش کبھی اس کو چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھا دیتی ہے، کبھی وہ بتوں کو بنا لیتا ہے، کبھی وہ آگ کو بنا لیتا ہے۔ وہ در حقیقت کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کو مشورہ دیتا ہے کہ ان کو اگر تو اپنا معبود بنا لے گا نا، پھر تو آزاد ہے، جو دل چاہے کر، کیونکہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ سب کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ وہ ہیں جو تیرے محکوم ہیں، جب چاہے آگ کو جلا، جب چاہے بجھا، جیسے چاہے تو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر دے مٹی کے بتوں کو۔ تو لہٰذا انسان در حقیقت کس چیز کا پیروکار رہا؟ خواہشات کا پیروکار رہا۔ خواہشات نے اس کو معبودان باطل کے آگے جھکا دیا، اپنی مرضی کے معبودان باطل۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اس کی نفی کروائی، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، خواہشات کی پیروی نہیں کرو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے پیارے بھائیوں۔ آپ کو کبھی پتھر مارے جاتے پیارے بھائیوں، کبھی گالیاں بکی جاتی، کبھی تنگ کیا جاتا، یہاں تک کہ جب آپ بے ہوش ہو جاتے آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے آپ کو گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ بتاؤں آپ کو 950 سال ہو گئے تھے، کئی نسلیں جوان ہو چکی تھی، کئی لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ جب کوئی کافر آتا اپنے بچے کو لے کے آتا، کہتا بیٹا دیکھ لو ہم نے اس کی بات نہیں مانی، تم بھی نہیں ماننا، یہ ہمارے خداؤں کو برا بولتا ہے، اور پھر وہ پتھر مارتا، وہی نئی نسل دیکھتی، وہی عمل یہ نئی نسل کرتی، آپ بھی باز نہیں آتے، لہو لہان ہو جاتے۔ لیکن کبھی آپ نے حق کی دعوت کو روکا نہیں۔ آپ کے اپنوں میں بھی، آپ کی زوجہ میں سے بھی روایت میں آئے کافرہ تھی،
وہ لوگوں کو بولا کرتی تھی معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، تم ان کی باتوں کو برا نہ سمجھو۔ آپ کا ایک بیٹا بری صحبت میں آ کے، برے لوگوں کی صحبت نے اس کو بدل دیا، بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، لیکن صحبت بڑی تاثیر رکھتی ہے پیارے بھائی، صحبت نے اس کو بدل ڈالا، نوح علیہ السلام کا مخالف کر دیا۔ جب 950 سال ہو گئے، اللہ نے فرمایا ملائکہ کو جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، جبریل آئے، کہنے لگے اے نوح اللہ نے تمہاری محنت کو قبول کیا، اگر تم چاہو تو بدوا دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے بدوا دی، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیے، یہ اہل حق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح کشتی تیار کرو۔ آپ نے کشتی تیار کی ریگستان کے اندر، ایک بڑی طویل کشتی تیار کی پیارے بھائی، کفار آپ کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگے کہ بھلا ریگستان کے اندر بھی کشتیاں چلیں گی اب؟ آپ نے فرمایا آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل تم خود مذاق بننے والے ہو۔ کم و بیش 2 سال کے اندر کشتی تیار ہوئی۔ آپ نے کشتی کے اندر درندوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا مختلف جوڑے رکھ لیے، مختلف درختوں کو رکھ لیا، اور آدم علیہ السلام کے جسم انور کو نکال کے تابوت میں رکھ کے اس کشتی کے اندر رکھا گیا، اور پھر جو مومن تھے اہل ایمان اور جو آپ کی اولاد مومن تھی ان کو کشتی میں بٹھایا گیا۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی برسنا نکلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی نہیں رہا۔ 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پہ کشتی رکی، اللہ کا عذاب تھاما، وہاں سے آپ کی نسل سے پھر انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ کے بعد پیارے بھائیوں سلسلہ رکا نہیں، لوگ متقی پرہیزگار رہے، اطاعت کرتے رہے، لیکن جب کثرت انسان ہوئے پھر لوگ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ یہ بار بار معبودان باطل کہاں سے آتے تھے پیارے بھائیوں؟ یہ خواہشات کے اندر پڑنے کے سبب خود ہی معبودان باطل بن جایا کرتے ہیں۔ جو بھی شخص خواہشات کی پیروی میں رکھتا ہے پیارے بھائیوں خود ہی معبود بنا لیتا ہے، یا تو خواہش کو معبود بنا لیتا ہے یا مختلف چیزوں کو اصنام پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے بھیجا، ان کو اللہ نے 100 گز لمبے قد دیے، 100 گز لمبے ان کے قد ہوتے تھے، عمر بھی طویل ہوتی تھی، یہ ریگستانوں میں مکان بناتے تھے۔ حضرت ہود آئے کہ لگے نوح علیہ السلام کو اللہ کے بعد اللہ نے تمہیں عزت دی، تمہیں جسم میں زیادہ کیا، آؤ اللہ کی باتیں سنو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ یہ کہنے لگے ہود تمہیں کیا ہو گیا، ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہم تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ آپ نے بہت سمجھایا، جب مانے نہیں تو پھر آپ نے بدعا دی۔ پیارے بھائیوں ان پہ عذاب آیا، اللہ نے خشک سالی کر دی کہ اب تو باز آ جاؤ، تمہارے کھیت کھلیان تباہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک وفد روانہ کیا کہ مکے جائے اور کعبے کی طرف جا کے دعا مانگے۔ وہ وفد وہاں پہ گیا تو مکے جب پہنچا تو وہاں پہ وہ عیش و عشرت میں لگ گیا، گانے باجے سننے میں لگ گیا۔ ان کو بھیجا تھا کہ کعبے کے قریب جا کے طواف کعبہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ یہاں تک کہ ایک طوائف نے ان کو یاد دلایا، کوئی ایسا گانا گایا کہ لوگ آئے کسی کام سے تھے اور لگ کسی کام میں گئے، وہ اپنے لوگوں کو بھول گئے ان کی تکالیف میں۔ ان کو احساس ہوا، دوسرے دن کعبے کی طرف گئے، وہاں پہ دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ گروہ واپسی آنے لگا تو 3 بادل وہاں پہ ظاہر ہوئے، ایک سرخ لال، ایک بالکل سیاہ، ایک سفید۔ اور ہاتف غیب سے ندا آئی، اے لوگوں جون سا چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے سیاہ بادل اختیار کیا۔ حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم توبہ کر لو، تم نے جو بادل اختیار کیا تمہیں نہیں پتہ وہ کیا ہے، وہ ایک عذاب ہے۔ پھر ایسی ہوا چلی اس بادل سے، ایسی ہوا چلی ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا، یہاں تک کہ کوئی زندہ نہ رہا۔ اور وہ جو قافلہ بیت اللہ سے واپسی آ رہا تھا، دعا مانگنے گیا تھا، ایک ہوا یہاں سے گئی زوردار، اس قافلے کو بھی اٹھا کے پٹک دیا۔ ان میں سے کوئی نہیں بچا سوائے ایک شخص کے، وہ مومن تھا، ہود علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا۔ اس نے واپسی میں آ کے ہود علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے بھائیوں ادھر قوم سمود پہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کو بھی قد اللہ نے بڑے لمبے دیے، اور ایسے لمبے اور ایسا ہنر دیا، یہ پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس کے اندر رہتے تھے یہ لوگ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی کاریگری عطا فرمائی،
تمہیں قد آور بھی کیا، تمہیں جسم بھی دیا، تمہیں مال و زر بھی دیا، تمہیں صحت بھی دی، لہٰذا آؤ خالق کی طرف جس نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس معبود برحق کی طرف آؤ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ انہوں نے انکار کیا، آپ نے بہت سمجھایا، پھر انکار کیا، پھر جمع ہوئے کہ لگے صالح اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ کہا بولو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی اس کا بچہ نکل آئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نکل آئے تو ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی، دعا کرنی تھی، اللہ نے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی اور بچے کو پیدا فرما دیا۔ وہ اونٹنی بھی بڑی قداور تھی، اس کا بچہ بھی قداور تھا۔ انہوں نے دیکھا، ایمان پھر بھی نہیں نہ آیا، ایمان پھر بھی نہ لائے، کہنے لگے تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں نے معجزہ ظاہر کر دیا، ایمان لانا تمہارے اوپر لازم ہے، لہذا توبہ کرو، ایمان لے کے آؤ۔ اب کیا ہوتا، اونٹنی آتی جب پانی پیتی تو سارا پانی پی جاتی۔ قوم سمود کا ایک تالاب ہی تھا۔ انہوں نے کہا اے صالح یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا معجزے کی ڈیمانڈ تو تم نے ہی کی تھی، اب برداشت کرنا ہے۔ ہاں یہ کر لیتے ہیں کہ ایک دن پانی تم پیو، ایک دن یہ پیے گی۔ اس کا ایک دن کا پانی پورا تالاب ہوتا تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کار ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کفار نے، کہ کسی طریقے سے اس ناقہ کو کاٹ دو، مار دو۔ راتوں رات پیارے بھائیوں حملہ کیا گیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ جیسے یہ ناقہ پیارے بھائیوں انہوں نے شہید کی، حضرت صالح علیہ السلام نے بدعا دی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ پیارے بھائی ایک آواز آئی زوردار، اور یہ پیارے بھائیوں تہس نہس ہو گئے۔ پیارے بھائیوں کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے اصلاح کے لیے کہ تم قوم کی اصلاح کرو۔ یہ سفر حق کا سفر ہے پیارے بھائیوں۔ ایک طرف باطل ہے کیا؟ باطل کو سمجھو، باطل خواہشات ہیں جن کا غلام فرعون ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا، جن کا غلام نمرود ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانا، پیارے بھائیوں جن کا غلام ابو جہل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ لہٰذا یہ وہی خواہشات ہیں جس کا غلام یزید ہوا، امام پاک کو نہیں پہچانا۔ خواہشات اس قدر ہیں کہ جب بڑھ جاتی ہے غالب ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی کروڑا سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا ان خواہشات نے۔ تو لہٰذا پیارے بھائیوں سفر کربلا خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہے، خواہشات کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، اپنی حیثیت کو اور اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس آیت کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے کہ تجھے تو خلیفہ بنایا ہے، تو کیا کرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ کے؟ اللہ کی تعلیمات کو بھلاتا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلاتا ہے اس عارضی دنیا کے لیے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے۔ تو پیارے بھائیوں انبیاء علیہ السلام کی سیرت، اولیاء علیہ رضوان کی پیارے بھائیوں طریقے اسی بات کے شاہد ہیں کہ اے لوگوں اہل حق میں ہو جاؤ، اتقوا اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑا کمال ہے سچوں کے ساتھ ہونا بھی۔